السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم سٹارٹ کریں گے پولیٹیکل سائنس کا 3rd چیپٹر جو آپ کے یوٹیوب میں ہے. تو یہ چیپٹر جو ہے اس کا نام ہے وائی ڈو وی نیڈ ہے پارلیمنٹ. ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے پارلیمنٹ کی. پارلیمنٹ جب ہم پارلیمنٹ کی بات کریں گے تو پارلیمنٹ بہت سارے آپ میں سے جو ہے اسٹوڈنٹس سنا ہوگا پارلیمنٹ کیا ہے, جانا ہوگا پارلیمنٹ کے بارے میں. تو ہندوستان میں پارلیمنٹ ہے, اس کے 2 ہاؤسز ہے, ایک ہے لوک سبھا, دوسرا ہے راجیہ سبھا. اگر کبھی آپ دہلی گئے ہوں گے تو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا پارلیمنٹ. تو اگر ہم شروعات کریں گے اس لیسن کی, اس میں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ہندوستان کے لوگ ہیں وہ پرائڈ فیل کرتے ہیں اپنے آپ پہ, کیونکہ ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی از سیڈ ٹو بی انڈیا. ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. یہاں پہ ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اس چیپٹر میں کہ کیا ریلیشن ہے آئیڈیاز آف پارٹیسپیشن کا مطلب شمولیت کرنا, شرکت کرنا, ڈیسیجن میکنگ. کہ ڈیسیجن میکنگ کوئی ڈیسیجن بنتا ہے اس میں کن کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے, اینڈ ہم اس میں پڑھیں گے کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے, اور جو کنسنٹ کس کو بولیں گے رضامندی, سٹیزنز کی رضامندی کیوں ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک ڈیموکریسی بناتی ہے, اور یہ ساری جو جو اس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے ایک انسٹیٹیوشن کے ذریعے, اسی کو کہتے ہیں پارلیمنٹ. اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے یا ہم کوشش کریں گے دیکھنے کی کیا پارلیمنٹ جو ہے اٹ انیبل سٹیزنز آف انڈیا ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈیسیجن میکنگ. یہ پارلیمنٹ ہی ہے جو ایک سٹیزن کو پاور دیتا ہے. کون سا پاور دیتا ہے؟ سٹیزن. آپ کو پتا ہونا چاہیے سٹیزن مطلب وہ بھی کوئی شخص جو کسی کنٹری میں رہتا ہے. تو جیسے پارلیمنٹ اس کو انیبل کرتا ہے سٹیزن آف انڈیا کو, تاکہ کوئی ڈیسیجن میکنگ میں وہ پارٹیسپیٹ کرے اور کیسے وہ کنٹرول کرے گورنمنٹ پہ. thus making it the most important symbol of Indian democracy. تو پارلیمنٹ جو ہے یہ اس کو بناتے ہیں موسٹ امپارٹنٹ سمبل نشانی انڈین ڈیموکریسی کی, اور ایک کی فیوچر ہے کانسٹیٹیوشن کی ایک کی فیوچر ہے. تو دیکھ سکتے ہو یہ پارلیمنٹ ہے. وائی شوڈ پیپل ڈیسائڈ. پیپل کیوں ڈیسائڈ کریں گے وائی ڈو وی نیڈ پارلیمنٹ. ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے پارلیمنٹ کی. تو وائی شوڈ پیپل ڈیسائڈ, لوگ کیوں ڈیسائڈ کریں گے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے انڈیا بیکیم انڈیپینڈنٹ, آزاد ہو گیا ہندوستان 15 اگست 1957. لیکن یہ آزاد ایسے ہی نہیں ہوا, بہت لانگ پروسیس تھی, ڈیفیکلٹ اسٹرگل تھی. بہت سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, بہت سارے لوگوں نے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ جو تھے, مسلمز, ہندوز, سکھز, تو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو یہ انسپائر ہو گئے جب یہ اسٹرگل کر رہے تھے. کن آئیڈیاز سے؟ فریڈم کے آئیڈیاز سے, ایکویلٹی کے آئیڈیاز سے, اور پارٹیسپیشن ڈیسیجن میکنگ, ان آئیڈیاز سے انسپائر ہو گئے تھے. تو کالونی رول کے تحت جو لوگ تھے ان میں ڈر ہوتا تھا. کون سا ڈر؟ کہ اگر ہم کچھ اپوز کریں گے, اگر ہم کچھ بولیں گے تو برٹشرز یہ ہمارا نہیں مانیں گے, اور اگر ہم زیادہ ہی کرٹیسائز کریں گے تو ہمارے جو ان کو لگتا تھا کہ ہم پہ دے فیس اٹ گریو ڈینجر اف دے ٹرائی ٹو کرٹیسائز دیئر ڈیسیجن. تو جیسے کہ فریڈم موومنٹ چلتا گیا, مگر اس فریڈم موومنٹ مینس جو ہندوستانی لوگ آزادی کے لیے لڑ رہے تھے انہوں نے یہ چیز سمجھی. تو کیا ہو گیا, بہت ساری یہ تبدیلی آ گئی. جو نیشنلسٹ وہی جو چاہتے تھے کہ برٹشرز یہاں سے نکلے, انہوں نے اوپنلی کرٹیسائز کیا برٹش گورنمنٹ کو, اور ڈیمانڈس کی شروعات کی ایز فار ویک.
تو اگر ہم دیکھیں گے پہلی آرگنائزیشن جو ہے ہندوستان میں وہ مطلب بڑی آرگنائزیشن وہ بن گئی 1885 میں، جس کا نام تھا انڈین نیشنل کانگریس. جب انڈین نیشنل کانگریس بن گیا تو بہت ساری ریفارمیشنز آ گئی. تو کیسے؟ جیسے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ان کو بھی الیکشنز لڑنے ہیں، ان کو بھی الیکشنز میں حصہ لینے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ بھی کرٹیسائز کرے گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو، گورنمنٹ کو. تو پھر کیا ہوا؟ دی گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1909 میں کیا ہوا؟ کچھ الاؤ کیا گیا سم الیکٹڈ ریپرزنٹیشن، ہندوستانیوں کو بھی یہ حق دیا گیا کہ وہ بھی الیکشن لڑے. تو جیسے کہ لیجسلیچرز بن گئے، تو یہ لیجسلیچر میں جب بن گئے مطلب یہ پھر برٹش گورنمنٹ کو ود ان مطلب کیا کر رہے تھے؟ کرٹیسائز کر رہے تھے. اور جو برٹش گورنمنٹ تھا اس کا مطلب وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو یہ نیشنلسٹ کی ڈیمانڈس ہے یہ ہم فلفل کرے. They did not allow all adults to vote nor could people participate in decision making. نہ تو یہ سارے لوگوں کو حق دیتے تھے رائٹ ٹو ووٹ کو، نہ کہ سارے لوگ ڈیسیجن میکنگ میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. آپ نے چیپٹر 1 میں پڑھا جو ایکسپیرینس تھا کالونی رول کا، اور دیکھا کہ جو پارٹیسپیشن تھی لوگوں کی اسٹرگل میں. تو اس سے کیا ہو گیا تھا کہ بہت سارے جو لوگ تھے it left little doubt in the minds of nationalists that all persons independent in independent India would be able to participate in making decision. تو انہوں نے دیکھا یہ سینیریو. تو جب یہ نیشنلسٹ تھے انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ جب ہندوستان آزاد ہوگا تو سارے لوگ کس میں ڈیسیجن میکنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے چاہیے. ود دا کمنگ آف انڈیپینڈنس، جب انڈیپینڈنس آئے گی وی ور گوئنگ ٹو بی سٹیزنس آف فری کنٹری. ہم کس کے سٹیزنز بنیں گے؟ ہم آزاد کنٹری کے سٹیزنز بنیں گے. This did not mean the government could do what it felt like. اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ بنے گی آزاد ہندوستان میں وہ کرے گی جو وہ کرے مطلب جو اس کی مرضی ہے. It meant that government had to be sensitive to people's needs and demands. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو کیا رہنا چاہیے؟ سینسیٹیو، مطلب جو لوگوں کی ڈیمانڈس ہے، نیڈس کو ان کو فلفل کرنا ہے. And the dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal elective franchise. تو اسی لیے تو کانسٹیٹیوشن نے کیا بنایا؟ یونیورسل الیکٹو فرینچائز. کیا آپ نے سنا ہے یونیورسل الیکٹو فرینچائز کس کو کہتے ہیں؟ یونیورسل اگر نہیں سنا ہے تو سنیے. یونیورسل الیکٹو فرینچائز کس کو کہتے ہیں؟ یونیورسل الیکٹو فرینچائز کہتے ہیں کہ جو سارے ایڈلٹس ہے ایک کنٹری میں ان کو ایک حق دیا جاتا ہے. کون سا حق؟ وہ ہے رائٹ ٹو ووٹ. رائٹ ٹو ووٹ. اٹ مینز ایوری individual having the age of 18 years in India can vote. یا ہم کہیں گے اس کو رائٹ ٹو ووٹ ہے without any discrimination whether he is a poor, he is a rich, he is educated, he is illiterate. It doesn't matter. تو ہر کوئی سٹیزن کو رائٹ ہے ووٹ ڈالنے کا. دس از کالڈ یونیورسل الیکٹو فرینچائز. دس واز دا فرسٹ موٹو آف انڈین کانسٹیٹیوشن, انڈین نیشنلسٹس, دیٹ everyone should participate in decision making. How? Because when they elected their جب اپنے ریپرزنٹیٹیو الیکٹ کرتے تب جا کے وہی ریپرزنٹیٹیو ڈیسیجن کرتے. تو انڈائریکٹلی یہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ میں. پیپل اینڈ دیئر ریپرزنٹیٹیوز. لوگ اور ان کے ریپرزنٹیٹیوز. پیپل مینز لوگ اور ان کے ریپرزنٹیٹیوز. اچھا, تو مین جو ڈیموکریسی کے مطلب ٹیک آف فائٹ فار ڈیموکریسی, ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ڈیموکریسی کا ہے وہ ہے آئیڈیا آف کنسنٹ. کنسنٹ مینز رضامندی. مینز کس کی کنسنٹ؟ ڈیزائر کی, اپروول اینڈ پارٹیسپیشن آف پیپل. مینز کہ مین جو آسپیکٹ ہے ڈیموکریسی کا لوگوں کے ڈیزائر کا خیال رکھنا ہے, لوگوں کے اپروول کا خیال رکھنا ہے, پارٹیسپیشن کا خیال رکھنا ہے. یہ لوگوں کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس بناتی ہے, اور یہ لوگ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کی فنکشننگ.
بیسک آئیڈیا جو ہے اس کائنڈ کا ڈیموکریسی میں کہ جو انڈیویجول ہے یا سٹیزن جو ہے یہ موسٹ امپارٹنٹ پرسن ہے، اور جو پرنسپل ہے گورنمنٹ کا وہ اسی کے حساب سے چلنا چاہیے، اور جو مطلب اس کو مطلب جو سٹیزن کو کوئی مطلب سٹیزن کے ڈیزائرس کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے، مطلب سٹیزن کو اپروو دینا ہے، سٹیزن کی پارٹیسپیشن کا خیال رکھنا ہے۔ ہاؤ ڈز دا جو انڈیویجولز ہے وہ کیسے اپروول دیتے ہیں گورنمنٹ کو؟ تو اگر ہم نے کہا کہ بیسک جو پرنسپل ہے ڈیموکریسی کا، اس میں ڈیزائر کا خیال رکھنا ہے، اپروول کا خیال رکھنا ہے، پارٹیسپیشن کا خیال رکھنا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر جو ہم پڑھیں گے اس تھرو الیکشنز، اس کا مطلب الیکشنز ہوتے ہیں، جو لوگ ہیں یہ اپنے ریپریزنٹیٹیوز الیکٹ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ پارلیمنٹ کے لیے، یا اگر اسٹیٹ گورنمنٹ کے لیے بناتے تو لیجسلیچر کے لیے۔ تو ایک پھر کیا ہوتا ہے، ایک گروپ ان میں ہی ہوتا ہے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز بنتے ہیں۔ تو یہ جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں یہ باہر سے نہیں آتے، اور ان کو کون چوز کرتا ہے؟ لوگ چوز کرتے ہیں۔ تو یہ ریپریزنٹیوز بنتے ہیں اور یہی گورنمنٹ بناتے ہیں۔ جو پارلیمنٹ ہے جو ان تمام ریپریزنٹیٹیوز کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہی کنٹرول کرتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے گورنمنٹ کو۔ آیا سمجھ؟ تو تبھی ہم نے کہا جو لوگ اپروول دیتے ہیں گورنمنٹ کو، تو یہ کیسے دیتے ہیں؟ یہ ایسے ہی دیتے ہیں۔ کیسے؟ یہ اپنے ریپریزنٹیٹیوز چنتے ہیں، وہی ریپریزنٹیٹیوز جو ہوتے ہیں وہی گورنمنٹ کو بھی فارم کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں وہی ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں سے اگر ہم کہیں گے گورنمنٹ، لیکن گورنمنٹ کے علاوہ باقی جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، تو ڈیسیجن بنتے ہیں۔ تب جب کوئی ڈیسیجن بنتا ہے تو اس کے لیے 2/3 میجارٹی ہونی چاہیے، تبھی وہ ڈیسیجن پاس ہوتا ہے۔ تو یہ جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں یہ خود نہیں جاتے وہاں پہ، ان کو لوگ ہی چوز کرتے ہیں۔ تبھی ہم نے کہا کہ جو لوگ ہیں یہ جو کنٹری میں ڈفرینٹ جو یہ ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو جس میں ہم نے کہا تھا پارلیمنٹ وچ از میڈ اپ آف آل ریپریزنٹیٹیو ٹوگیدر کنٹرولز اینڈ گائیڈز دا گورنمنٹ۔ اس سینس میں جو لوگوں نے ریپریزنٹیٹیوز چوز کیے ہوئے ہوتے ہیں وہی گورنمنٹ بناتے ہیں، اور وہی اس گورنمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جو اب وہ آئیڈیا ہے ریپریزنٹیشن کا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو آپ نے 6th میں پڑھا یا 7th میں پڑھا، سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف ٹیکسٹ بکس میں جو آپ نے پڑھا، یو آر فیملیئر، آپ کو بخوبی واقف ہے کہ وتھ ہاؤ ریپریزنٹیٹیوز آر چوزن، کیسے ریپریزنٹیٹیو چوز کیا جاتے ہیں ایٹ ڈفرینٹ لیولس آف گورنمنٹ، چاہے ہم لوکل لیول کی بات کریں، چاہے ہم اسٹیٹ لیول کی بات کریں، چاہے ہم سینٹرل لیول کی بات کریں۔ آپ نے 6th میں پڑھا ہے اور 7th میں پڑھا ہے کیسے ایک گورنمنٹ کو چوز کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ باقی کا ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔